بہت شکریہ۔ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو منتخب فرماتا ہے اور مقرر فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرے، اور یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اس امت کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ادا کیا کرتے تھے، اللہ نے اس امت کے سپرد کیا ہے۔ اب اس امت کے اندر کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی ظاہری علم سے آراستہ فرماتا ہے، جنہیں ہم علماء کہتے ہیں اور ائمہ کہتے ہیں کہ وہ آگے اللہ تبارک و تعالی کے دین کے احکامات کو پہنچاتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم صوفیاء کہتے ہیں یا ولی کہتے ہیں کہ جو علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن سے بھی آراستہ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے وہ ایسے نیک بندے اور ولی ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی اصلاح کا سامان کرتے ہیں، ان کے ظاہر کے اعتبار سے بھی، یعنی لوگوں کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق بناتے ہیں، اور ان کے دل کی کدورتوں کو، دل کی بیماریوں کو اور دل کی جو خرابیاں ہیں ان کو بھی دور کرتے ہیں، یعنی ظاہر و باطن کو مرقع مسجع کرتے ہیں۔ اگر علم ظاہر کے ساتھ ہے تو اسے ہم عالم کہہ دیتے ہیں، علامہ کہہ دیتے ہیں، اور آج کل کے دور کے اعتبار سے ہم مفتی کہہ دیتے ہیں، فتویٰ دینے والا۔ اور اگر وہ صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب تقوی بھی ہے اور صاحب معرفت بھی ہے تو ہم اسے اللہ کا ولی کہہ دیا کرتے ہیں۔ اچھا، ولایت یہ ہے، یہ عداوت کی ضد ہے، یعنی ولایت جہاں پر ہوگی وہاں عداوت نہیں ہوگی، جہاں عداوت ہے وہاں پہ ولایت نہیں ہوگی، کیونکہ ولایت کی بنیاد محبت اور قرب پر ہوتی ہے، جبکہ عداوت کی بنیاد غصہ اور دوری پر ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ولی کا معنی آپ کو دوست ملے گا، مددگار ملے گا، احکام شرع کا پابند ملے گا، اور ایسا شخص کی جسے اللہ تعالی نے اپنا قرب خاص عطا فرما دیا۔ اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ولایت کا دعویٰ کرنے سے بندہ ولی نہیں بن جاتا۔ ولایت یہ وہبی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہبہ کی ہوئی چیز ہے، تحفۃً عطا کی ہوئی چیز ہے۔ کسب اس کا راستہ ضرور بنتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو اللہ کا ولی بن جاؤں گا، یہ محض اللہ کا انعام اور تحفہ ہوتا ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے اب جب یہ بنیادی بات میں نے عرض کی ہے یہاں پہ، اب اس بات کو سامنے رکھ کر آپ یہ دیکھیے کہ جن ہستیوں کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، انہی میں سے آج ایک عظیم ہستی جن کا ذکر خیر الحمدللہ آج ہم کر رہے ہیں، ان کا نام مبارک جو ہے وہ آپ کے والد ماجد نے حسین رکھا نام، لیکن بعد تذکرہ نکاح نے لکھا کہ فخر الدین ہوئے وہ۔ اچھا، میں اسے کہتا ہوں فخر الدین نام رکھا یا فخر الدین ہوئے، دونوں معنی کے اعتبار سے درست ہے کہ دین کا ایک فخر ہوئے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بامسمہ ان کو بنایا کہ حسین تو ہے ہی، اور حسین حسین بھی ہے، اور ایسے حسین ہے کہ فخر الدین بھی ہے۔ تو یوں اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ ان کی برکتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور پھر یوں بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کے والد محترم سید علی محمود، ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، نیک ہیں، اور اگرچہ خاندان کے اندر جو ہے ان کے والد یعنی دادا جان جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ولی ہیں، والدہ محترمہ جو ہے سیدہ مریم صغرا رحمۃ اللہ تعالی علیہا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ولی ہیں۔ یعنی ایک طرف دادا کا فیضان، ایک طرف والد کی برکتیں، ایک طرف والدہ کا فیضان مل رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسی گود اور ایسی تعلیم و تربیت کے انتظام جو گھر کے اندر ہو رہا ہے تو یقیناً پھر وہ حسن انتخاب ہوا، حسن اہتمام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کے دادا جان آپ کے والد کے خواب میں آئے، جو کہ اپنے یعنی والد جو ہے وہ ان کے دادا جان کے جو ہے مرید ہے، یعنی دادا مرشد یہ مرید ہوئے والد محترم۔ تو اس اعتبار سے بشارت دی گئی کہ ایک بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا جو صوم و صلات کا پابند ہوگا، اور حضرات حسنین کریمین کی برکتیں، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کی برکتیں لیتا ہوا چلے گا۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم کے پاس جاتا ہے، وہاں سے حضرت سیدنا امام حسین تک پہنچتا ہے، اور پھر حضرت مولا مرتضیٰ کی بارگاہ تک سلسلہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ وہ چنیدہ ہستیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا۔